السلام علیکم ناظرین۔ فیض حمید بانی سمیت پی ٹی آئی کے 50 سے زائد رہنما سے کیا رابطے میں تھے؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر اصرار، حکومت سے انکار، اقرار کیسے ہوگا؟ بانی فیض حمید کے ساتھ کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے کر کیا بچ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ملٹری کورٹس کو فیصلوں کی اجازت دے دی گئی ہے، کیا خان کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں؟ ناظرین، فیصل واڈا نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے کہ فیض حمید نے جیسے کہ سارے ہی ثبوت، لیپ ٹاپ اور سبھی گواہیاں دے چکے ہیں، عمران خان سمیت بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پوچھ گچھ کا حصہ ہو جائیں گے۔ فیصل واڈا کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے بہت روکا لیکن مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا، لیکن میری بات نہ مانی گئی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے اور کیا انکشافات کیے۔ 85 کیسز کے فیصلے آنے حسان نیازی ہیں، عباد فاروق ہیں، ان لوگوں کا تو ہمیں پتہ ہے۔ اور کون لوگ ہیں سر جو اس وقت فوجی تحویل میں ہیں؟ ان میں کیا کوئی بڑے نام بھی ہیں پی ٹی آئی کے؟ بڑے نام ان سینس میڈیا بڑے نام تو میرے نہیں ہے۔ حیدر مجید ہیں ہمارے آئی ایل ایف کے، اور باقی جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں زیادہ، اور بہت کوئی پی ٹی آئی کے اس طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ عہدیدار اس طرح سے نہیں ہیں زیادہ، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرے حساب سے تو اس کی جو انٹرپریٹیشن میں کروں گا وہ یہ کروں گا کہ جیسے میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل، ان کی بیگم صاحبہ کا، ان کے حواریوں کا، کیونکہ شواہد فیض حمید صاحب بہت پہلے دے چکے ہیں، گواہیاں بھی دے چکے ہیں، شواہد بھی دے چکے ہیں، ڈیوائسز بھی دے چکے ہیں، لیپ ٹاپ بھی بتا رہا ہے، ان کا فون بھی بتا رہا ہے، اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے جن کے پاس ایسی ساری معلومات تھی اور شہادتیں تھی اور ثبوت تھے، وہ بھی وہ دے چکے ہیں۔ تو گھیرا بہت زیادہ تنگ ہو گیا، اور اب یہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں ہم جہاں سے میں روک رہا تھا ان کو روکتے روکتے میں نکالا بھی گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا، پاکستان کے نام کے ساتھ، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا، انفارچونیٹلی کام ہو گیا ہے، اور اس کی یہ ضرورت ہے، وقت ضرورت بھی ہے یہ کہ آئندہ آنے والے کوئی بھی لوگ، میں آپ ہوں یا اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی میسج رکھتے ہیں باریکی سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی حد میں رہ کے آپ نے ایک اور بات بھی کی فیصل صاحب کہ ایک اور نیا کیس آنے والا ہے سامنے، اور ایسا کیس ہے جو عمران خان کے پیرو تلے زمین نکال دے گا۔ وہ کون سا کیس ہے؟ کب تک آنے والا ہے؟ دیکھیں جی، دو اور کیس ہیں جن کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وہ ارشد شریف کا قتل، معصوم آدمی کا، اور دوسرا جو عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب پہ جو فائرنگ ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا۔ یہ غلط بیانی ہوگی کہ وہ ایسا گیم کا کوئی حصہ تھے کہ اپنے اوپر گولیاں چلوا دیں گے، کیونکہ گولی کے آگے آنکھ نہیں لگی ہوتی۔ تو عمران خان صاحب کو بھرپور جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی اس فائرنگ میں۔ تو اس فائرنگ کے فائدے میں کون تھا، کس کو فائدہ ہونا تھا، کس ایک کو فائدہ ہونا تھا، دوسرے کو کیا فائدہ ہونا تھا، اور باقیوں کو کیا فائدہ ہونا تھا، وہ جب کھلے گی تو عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی پیروں سے۔ اور جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مارنے کی سازش ان کی بیگم اور ان کے حواریوں نے کی ہوئی ہے، میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں، اور اگر آپ میرے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی گردنیں نہ پھنسی جائیں، اور جب ایک پھنسا ہے تو دوسرا پھنسے گا، دوسرا پھنسا ہے تو تیسرا پھنسے گا، اور چوتھا یہ کہ جو بھگوڑے ہیں، جو مفرور ہیں، ان میں سے مراد سید کیوں بھاگے ہوئے ہیں۔ اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اگر 85 سیویلینز کا فیصلہ دینے کی اجازت دے دی ہے ان کی سزاؤں کا، تاکہ ان کی سزاؤں کا ٹائم شروع ہو جائے، تو باقی جو لوگ ہیں وہ سویلین نہیں، کوئی آسمانی مخلوق تو ہے نہیں۔ تو اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور جو بھی ملٹری کورٹ میں بھی سزائیں ہوتی ہیں وہ بھی پھر ڈفرینٹ جیلوں کے اندر سزائیں کاٹتے ہیں۔ تو میری تو دعا یہ ہوگی کہ اللہ میاں رحم رکھے اور موت کی سزا نہ ہو، سزا عمر قید کی ہو جائے یا جو بھی قید کی سزا ہو۔ لیکن کس کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کس کی سزا کی بات کر رہے ہیں؟ سزائے موت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میری تو بڑی کلیئرٹی ہے، جب فیض حمید جو ہیں، جو طاقتور حلقے کے اور طاقتور ادارے کے طاقتور آدمی تھے، جب ان کا احتساب ہوگا اور ان پہ ایسی کوئی شک لگے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں دوسروں پہ نہیں لگے گی کہ وہ فیض حمید نے اکیلے تو کوئی کام نہیں کیا یا باقیوں نے اکیلے کوئی کام نہیں کیا؟ تو مل ملا کے کام کیا نا، سب کو ایک دوسرے سے فائدہ تھا۔ تو اس میں کلیئرٹی رکھیں، اور ٹریٹر، میوٹنی، غداری،
ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ عمر قید ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے. بہت فیصل صاحب آپ بہت بڑی بات کریں سر. آئی ایس پی آر کی جانب سے جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا اس میں کہا گیا کہ فیض حمید کے خلاف ملک میں انتشار، بدامنی اور پرتشدد واقعے میں ملوث ہونے کی علیحدہ سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. یہ والا جو پریس ریلیز کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے کی بات کی گئی ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات ہوئی ہے سر؟ دیکھیں کچھ حصہ تو اس میں کیا کہتے ہیں، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے حاضر